لیکن ایک طرف آل پارٹیز کانفرنس بھی کروائی تھی علی امین گنڈا پور صاحب نے، اس کے اندر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کسی نے بھی شرکت نہیں کی. ایک تو وہ شرکت کیوں نہیں کی، دوسرا ایک اور اے پی سی بلانے کی بھی بات ہو رہی ہے. رانا صاحب شرکت کیوں نہیں ہوئی آپ لوگوں کی طرف؟ جی سمجھتا ہوں کہ اے پی سی ایک اچھا اقدام ہے. اوکے، اگر وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اٹھایا ہے تو یہ ایک مثبت اقدام ہے. اور اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میری پارٹی کے لوگوں نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی جو شرکت نہیں کی تو ان کے پاس کوئی ریزن، کوئی جواز ہوگا، لیکن میری اس سلسلے میں بات نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی ریزنز ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو وہ دور کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ پہلے جو ہے وہ مشاورت کرنی چاہیے، گورنر صاحب سے بات کرنی چاہیے. تو پھر جو ہے وہ مل کے جو ہے وہ ایک اے پی سی کا انعقاد کریں، اور سب اگر مل کے بیٹھیں گے تو مسائل کا حل جو ہے وہ آسان ہوگا. اور اکیلے بیٹھ کے حل اگر تلاش کیا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ وہ پھر حل ہو سکے. سو بائی دس لاجک رانا صاحب ایک اچھا اقدام ہے. تو آپ نے مجھے یہ بات میرے اپنے پروگرام میں بتائی تھی کہ اے پی سی آپ لوگ بھی بلانا چاہ رہے ہیں، وفاق بھی بلانا چاہ رہے ہیں، تو اگر وہ اچھا اقدام ہے تو آپ بھی اچھا اقدام اٹھا لیجئے. اگر علی امین گنڈا پور صاحب کو ادھر کی اپوزیشن یعنی آپ جماعتوں کے معاملات، جو اختلافات یا ایٹ لیسٹ ان کے جو کنسرنز ہیں وہ ختم کرنے چاہیے، تو آپ بھی ختم کر لیجئے گا پی ٹی آئی کے، تاکہ وہ بھی اے پی سی جوائن کر لے. رانا صاحب کیا یہ ہونے جائے گا؟ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے نا وہ سائیڈ لائن پہ جو ہے وہ بات اب بھی چل رہی ہے، اس سے پہلے بھی چلتی رہی ہے. اے پی سی مراد کے تمام جو ہے وہ پارٹی جو ہے نا وہ شامل ہوں، اور پہلے سے اگر ہوم ورک کر لیا جائے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. تو اب جو اے پی سی یہ کے پی کے میں بلائی گئی ہے اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہوم ورک کر کے بلائی جاتی تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. تو ہم نے جو اے پی سی بلانے کی کوشش کی تو اس میں ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں ملا. تو پھر باقی لوگ تو خیر پھر سارے ہمارے ساتھ کل بھی بیٹھے تھے، اس سے پہلے بھی بیٹھ رہے ہیں، آئندہ بھی جب بھی کوئی ضرورت ہوگی تو بیٹھیں گے. تو ہماری کوشش اب بھی ہے. جس دن بجٹ پاس ہوا ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے تو اس دن بھی جو ہے وہ ایک بڑی مخلصانہ کوشش کی، اور اپوزیشن بینچز پہ جو ہے وہ جا کے ان کو کہا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. تو بہرحال ہم تو اس کے حق میں ہیں کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. اور رانا صاحب ہونا چاہیے کے ساتھ باقی سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھیں گے، لیکن اصل مسئلہ تو پی ٹی آئی کا نا، اور پی ٹی آئی کا مسئلہ اصل میں بانی پاکستان تحریک انصاف کا ہے. تو اس مسئلے کو ایٹ لیسٹ میز پر لے کر آئیں گے تب جا کے بات ہوگی نا. تو پھر اسی لیے میں یہ بات کر رہا ہوں نا کہ ہم اس میں جو ہے وہ یا تو یہ ہے نا کہ پی ٹی آئی والی وہ کہیں کہ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے. جب ہم سے بات ہوتی وہ کہتے ہیں جی نہیں، خان صاحب کی رہائی ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، خان صاحب نے تو ہمیں منع کیا ہے کہ میری رہائی کی آپ نے بات نہیں کرنی. تو اگر یہی ان کا مسئلہ تو پھر کہیں کہ جی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم آپ سے بات کرنی چاہتے ہیں تو آ جائیں. پرائم منسٹر صاحب نے کب ان کے اوپر یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ جی آپ نے اگر رہائی کے اوپر بات کی تو پھر ہم آپ سے بات نہیں کریں؟ تو کہا آئیں بات کریں، وہاں سے بات شروع کر دیں. لیکن ہمیں آن ریکارڈ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جی رہائی کے اوپر ہم نے بات نہیں کرنی. وہ خان صاحب نے ہمیں منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنے کیسز لڑ کے جو ہے وہ میرٹ پہ باہر آؤں گا. رانا صاحب دس از ویری اسٹرینج، کیونکہ ہم آن اینڈ آف ریکارڈ یہی بتایا جاتا ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف کی رہائی ایک کلیدی قصہ ہے یا کلیدی ایشو ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کبھی آپ سے بات ہی نہیں کی ہے اس بارے میں؟ نہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ کبھی یہ بات نہیں کی. ویری انٹرسٹنگ. جو بات نہیں کی وہ بالکل ہمیں کرنی چاہیے. جب مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ جب ہمارے ساتھ بیٹھی تھی تو مذاکراتی کمیٹی نے بھی پہلے دن بیٹھتے ہی یہ کہہ دیا تھا کہ جی یہ بات ہمیں خان صاحب نے کہی ہے، ہم آپ کو یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ ان کی رہائی ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. لیکن ران صاحب حکومت یہ بات تیار ہے، رائٹ؟ نہیں دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پرائم منسٹر نے ان کو یہ کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں تو
تو انہوں نے کوئی یہ شرط تو نہیں لگائی کہ اس بات پہ بات کریں اور اس پہ نہ کریں. تو جب بات کا آغاز ہو یا بات شروع ہو تو وہ جو بات چاہیں کر لیں. رائٹ رانا صاحب, بٹ ناٹ لیسٹلی, ایک طرف انڈیا, ایک طرف افغانستان, پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے, لیکن بہت سارے دورے بھی ہو رہے ہیں, ڈپلومیسی بھی بڑی تیز چل رہی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس ٹائم پر چائنا میں, اسحاق ڈار صاحب اس ٹائم پر یو ایس میں, مارکو روبیو سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. What are we expecting out of this? وہ امریکہ میں موجود ہیں اور ان کی جو بھی گفتگو ہے اس گفتگو کا ایک اہم حصہ افغانستان میں ایسے جو ہے وہ محفوظ ٹھکانوں یا سیف ہیونز کی بات ہے جہاں سے اٹھ کے جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے, اور انڈیا کی جو مداخلت ہے, اور انڈیا جو ہے وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ دہشت گردی کے پیچھے ہے. تو اسی طرح سے جو اس وقت وزٹ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا, آرمی چیف کا, وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے اس حوالے سے بھی, افغانستان یا دہشت گردی ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر بھی, اور ویسے بھی جو ہماری اور اپنا چائنا کے درمیان جو دفاعی جو ٹیکنالوجیز ہیں. تھینک یو ویری مچ جوائننگ می ان دی پروگرام.